ہے۔ اصل میں اسحاق جہلوی جو ہے وہ آخری عمر میں سٹیا گیا تھا، وہ بالکل جو نا مطلب پاگل ہو گیا تھا۔ اب ضرورت کرنا اس کا جواب دینا، یہ سٹیا یہ نہیں کہ بلکہ آپ امام شمس الدین ذہبی سٹیا گیا تھا، لیکن ان کے اصل بنیاد میں ہی گمراہی ہے نا۔ تمہارے محدثین اور تمہارے شیخ الاسلام جو ہیں وہ یہ نظریہ دے کر گئے ہیں، تبھی جا کر یہ لوگ آگے گمراہ ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں جی مولوی کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ عبد الرحمان کی ڈانا چلا عبد الرحمان ابن ملجم اور وہ بھی ساری امت من دیا تو کھڑی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کی کار ایسا ہی کر دے، قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ نہ کہے نہ دی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرتے چلا وہ دا اجتہاد بندہ نیک سے ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطہ کا شکار۔ تنزیل الرحمان بھائی نے سوال کیا کہ اسحاق جہلوی کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نیک متقی پرہیزگار انسان تھا، اصل اجتہاد تو اس نے کیا ہے۔ اصل میں اسحاق جہلوی جو ہے وہ آخری عمر میں سٹیا گیا تھا، وہ بالکل جو نا مطلب پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی متقی پرہیزگار اور مجتہد کہلایا جائے نا، تو پھر آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ دنیا کے اندر پھر تقوی اور نیکی کا معیار سوائے شیطانیت کے اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا کفر دو وجوہات کی بنیاد پہ ہے۔ ایک اس کا کفر ہے اس کے خارجی ہونے کی بنیاد پہ کہ وہ خارجی تھا، اور دوسرا اس نے امیر المومنین سید المتقین داماد رسول صحابی رسول سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ دو اعتبار سے جو نا اس کا یعنی کہ وہ شخص کافر تھا۔ چلیں جی، دو اعتبار سے وہ شخص کافر تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ اسحاق جہلوی صاحب جو ہیں وہ آخری عمر میں کیا ہو گئے تھے، یہ ہو گئے تھے، وہ ہو گئے تھے، سٹیا گئے تھے۔ بھائی اسحاق جہلوی صاحب نے تو آپ کے شیخ الاسلام کا قول نقل کیا ہے، کیسے میں دکھاتا ہوں۔ سٹیا یہ وہ نہیں گئے، سٹیا یہ گئے ہیں۔ اب جرت کرنا ذرا اس کا جواب دینا، یہ سٹیا یہ نہیں گئے بلکہ آپ کا امام شمس الدین ذہبی سٹیا گیا تھا، کیسے وہ آپ دیکھیے گا ناظرین۔ منہاج السنۃ النبویہ ابن تیمیہ ان کا عدو الاسلام 7ویں جلد میں کیا کہتے ہیں، وَلِهَذَا كَانَ الَّذِي قَتَلَ عُمَرَ كَافِرًا يُبْغِضُ دِينَ الاسلام، آگے کیا کہتے ہیں، فَقَتَلَهُ بُغْضًا لِرَسُولِهِ وَدِينِهِ وَأُمَّتِهِ وَالَّذِي قَتَلَ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَقْرَأُ القرآن، کہ جس نے امام علیہ السلام کو قتل کیا وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ وَقَتَلَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ قتل علی، کہ اس نے اس اعتقاد کے ساتھ، یعنی جو جہلوی صاحب بیان کر رہے ہیں نا وہ تو آپ کے اپنے جرت کر کے ادھر بولو نا کہ شیخ الاسلام جو ہے نا وہ آخری عمر میں سٹیا گئے تھے، بلکہ ابتدائی عمر میں ہی سٹیا گئے تھے۔ یہاں پر یہ جو مولوی صاحب جو ہے نا سیف اللہ محمدی میں جرت نہیں ہوگی کہ یہاں پر آ کے کلام کرے شیخ الاسلام پہ کہ بھائی وہ نماز پڑھتا، روزے پڑھتا رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اس نے کہا وَفَعَلَ ذَلِكَ مَحَبَّةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَفِي زَعْمِهِ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَالًا مُبْتَدِعًا، اگرچہ وہ اپنے اس کام میں گمراہ تھا، مبتدی تھا۔ عمر کا قاتل آپ اسی منہاج سنہ میں جا کر لکھیں قاتل عمر، تو آپ کی عبارتیں آ جائیں گی کہ جس نے عمر کو قتل کیا وہ تو کافر ہے، لیکن امام علیہ السلام کا جو قاتل ہے وہ کہہ رہا ہے جی وہ گمراہ ہے اور مبتدی ہے، اور وہ نماز کا پابند تھا، روزے بھی رکھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اور اس نے اس اعتقاد سے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں علی کو قتل کیا جائے۔ تو یہ آپ کے منہاج السنہ والے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ مفتی صاحب کے اوپر بعد میں جانا نا، مفتی صاحب نے تو ان کا قول نقل کر دیا، ان کی بات کر دی، اور اس کے اوپر چاہے مفتی صاحب کا اعتقاد تھا یا نہیں تھا، ظاہری بات ہے آپ کے ائمہ کا اس کے اوپر اعتقاد تھا، تو پھر مفتی صاحب کا اگر اعتقاد ہو گیا تو مفتی صاحب بعد میں قابل مذمت ہے، پہلے آپ کے ائمہ قابل مذمت ہیں۔ اس کے بعد اگلی شخصیت دیکھ لیں جنہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر ابن ملجم کا دفاع کیا۔ یہ توجہ کریں بھائی میرے سنی بھائی، سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی، اچھا یہ کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ابن ملجم عند الروافض اشقى الخلق فی الآخرہ، وہ کہتے ہیں کہ ابن ملجم جو ہے وہ روافض کے نزدیک شقی ترین شخص ہے آخرت میں، فی الآخرہ۔ وَهُوَ عِنْدَنَا أَهْلَ السُنَّةِ مِمَّنْ نَرْجُو لَهُ النَّارِ، ہم اہل سنت کے نزدیک، بھائی شیعوں کے نزدیک یعنی رافضیوں کے نزدیک تو وہ سب سے بدترین مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جو ہے وہ جہنم میں ڈالے گا، یقینی طور پر وہ یہ کہتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت کے نزدیک وہ کہتے ہیں ہاں ہم امید کرتے ہیں اس کے لیے جہنم کی، اور ہم کیا کہتے ہیں وَنُجَوِّزُ أَنَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اور ہم اس چیز کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے درگزر کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، ممکن ہے، یعنی ہم یہ دونوں آپشن رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے جہنم کی بھی امید کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتے، بھائی ٹھیک ہے مولا علیہ السلام کو قتل کیا، اللہ ممکن ہے معاف کر دے، بھائی حضرت ابو لؤلؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پھر آپ بولیں معاف کر دے، حضرت ابن ملجم آپ کے نزدیک کے صحابہ میں سے ہیں نا، لا کما یقول الخوارج والروافض فی، ہم وہ نہیں کہتے جو خوارج اور روافض کہتے ہیں، ہم بڑے متوسط طور پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا آپ کے ابن تیمیہ اور ان کا شیخ الاسلام۔ اس کے بعد ان کے اپنے علماء نے جو ابن ملجم کے حوالے سے بیان کیا کہ جناب وہ کیا تھا، ابن ملجم تو تھا صحابی، کیسے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔
کہ ابن ملجم کو ان افراد نے صحابہ کی لسٹ میں کیسے رکھا اور ابن ملجم کو صحابی ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ اگر مجھے مل جائے، جی یہ ملاحظہ کیجئے، شمس الدین ذہبی جس سے ہم نے کہا نا، اس نے اپنی کتاب تجرید اسماء صحابہ میں یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہاں پر دیکھیں عبد الرحمن بن، یہ 3782 عبد الرحمن بن ملجم المرادی، اگر آپ اس کا مقدمہ پڑھیں گے نا تو وہاں سے بھی چیز واضح ہو جاتی ہے، لیکن ان میں سے کسی میں جرت نہیں ہے کہ رد کرے، کیونکہ ان کے اپنے علماء نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ چونکہ شرط صحابی اس میں پائی جاتی تھی اس لیے ذہبی نے اس کو نقل کیا۔ یہ ملاحظہ کیجئے الاصابہ فی تمیز صحابہ کس کی ہے جی؟ ابن حجر اسقلانی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے عبد الرحمن بن ملجم المرادی ادرک الجاہلیہ، اگرچہ ابن حجر اسقلانی اس کی صحابیت کا منکر ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ ذکرہ الذہبی فی التجرید لکونہ علی الشرط، لکونہ علی الشرط، کہ ذہبی نے اس کو تجرید میں، اپنی کتاب تجرید میں صحابہ کی لسٹ میں ڈالا ہے، کیوں؟ کیونکہ شرط صحابی اس میں پائی جاتی تھی۔ جو صحابی ہونے کے لیے معیار ہے، جو صحابی ہونے کے لیے جس کیٹیگری میں صحابی فٹ بیٹھتے ہیں، ابن ملجم فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَن يُذْكَرَ مَعَ هَؤُلَاءِ، وہ کہتے ہیں اس چیز کا اہل نہیں تھا کہ اس کو صحابہ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن صحابی صاحب نے کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں خود ابن ملقن کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قَتَلَهُ عبد الرحمن بن ابن ملجم الفاتق وَإِن ذُكِرَ فِي الصَّحَابَةِ، اگرچہ اس کو صحابہ میں ذکر کیا گیا ہے، کس ذہبی صاحب نے صحابہ میں ذکر کیا۔ بعض لوگ آتے ہیں جی ذہبی نے وہاں پر یہ نقل کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابی ہو گیا، ذہبی کی نہیں، صحابی سے بڑھ کر آپ کے جو موصوف ہیں شمس الدین ذہبی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں ممکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ہمارے ہاں تو یہ چیز بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اور دیکھتے ہیں کہ ابن ملجم کو انہوں نے کیا ہے کہا جی وہ مجتہد تھا۔ یہ ملاحظہ کیجئے، اس کی عبارت نہیں ہے صرف۔ المحلہ کس کی ہے؟ ابن حزم اندلسی، کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ولا خلاف بین احد من الامہ فی ان عبد الرحمن ابن ملجم لم یقتل علی رضی اللہ عنہ الا متعولا مجتہدا مقدرا انہ علی ثواب۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے امت میں سے کسی ایک کے درمیان میں بھی کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کو قتل نہیں کیا مگر تعویلاً اجتہاداً، ٹھیک ہے، یعنی وہ مجتہد تھا، جیسے ان کے صحابہ سارے مجتہد ہیں۔ کہا کہ جناب ابو الغادیہ نے، حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ تو بھئی یہ صحابی تھا، صحابی کرتا ہے اجتہادی خطا، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے ان کے ہاں بالکل ابن ملجم اس کیٹیگری میں بیٹھے گا۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجئے، کون ہے جناب؟ بیان کرتے ہیں ہمارے فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، کس کی؟ حافظ زبیر علی زئی۔ کہتے ہیں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین میں شہید کرنا ان کی اجتہادی خطا تھی۔ اور کیا کہہ چکے ہیں کہ ابن ملجم المرادی لعنت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ ان کا رضی اللہ، اس نے امام علی علیہ السلام کو اجتہاداً قتل کیا، اور وہ صحابہ میں تھا نا، وہ صحابہ میں اس کو شامل کیا ہے ذہبی صاحب نے، اور کہا کہ وہ اس کی اجتہادی خطا کی، جس کی طرف حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے وہ بھی کیا ہو گیا جی؟ وہ بھی یہی ہو گیا کہ اس نے اجتہاد کیا اور قتل کر دیا۔ اس کے بعد الجواہر، یہ کتاب کا نام ہے، میں اگر مجھے کتاب کا نام مل جائے، الجواہر النقی یہ کتاب ہے، الجواہر النقی کتاب ہے، اور اس میں کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ توجہ کیجیے گا، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن ترکمانی کی کتاب ہے، نہایت معروف ہیں علامہ ان کے، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ولا خلاف بین احد من الامہ، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امت میں ہمارے اس درمیان کہ ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کو قتل کیا تعویلاً، اجتہاد کرتے ہوئے قتل کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کے اپنے علماء کا قول، اور کہا کہ نہیں جی۔ پھر دیکھیں گے شافعی کیا کہتا ہے، یہ ملاحظہ کیجیے البدر المنیر، امام شافعی ان کے کیا فرماتے ہیں؟
ابن ملکن کی کتاب ہے، وہ کیا فرماتے ہیں یہاں پر، وہ کہتے ہیں قال الشافعی، شافعی صاحب فرماتے ہیں کہ وابن ملجم المرادی قتل علیا متأولا، تعویل کرتے ہوئے ابن ملجم نے کیا کر دیا، امام علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو لہٰذا یہ تم کہہ رہے تھے نا مولوی صاحب کہ جناب وہ تو جھالوی صاحب جو ہیں وہ کیا ہو گئے تھے جناب، سٹیا گئے تھے، تو یہ تمہارے سارے علماء سٹیا گئے ہیں، وہ اکیلا نہیں سٹیایا، تمہارے یہ سارے علماء ہی سٹیا گئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں الفتاوی الکبریٰ الفقہیہ ابن حجر مکی کی کتاب میں، اور یہاں پر یہ کیا بیان کرتا ہے شافعی کے اس قول کے بارے میں، بڑی دلچسپ ہے، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اب دوبارہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اگر ہمیں وہ عبارت مل جائے۔ ہاں یہ ذرا توجہ کیجیے گا، کیا کہتے ہیں جی وہ موصوف، کہتے ہیں کہ ابن ملجم نے جو امام علیہ السلام کو قتل کیا، بڑی دلچسپ بڑی تفصیل سے عبارت لے کر آتا ہے اس کی شافعی کی، کہ اس نے جو قتل کیا وہ کس بنیاد پہ، یہ ملاحظہ کریں۔ کہتا ہے وَأَمَّا عبد الرحمن ابن ملجم قال الشافعی، کیا کہتا ہے جی، شافعی نے کیا کہا، قال الشافعی رضی اللہ عنہ قاتلہ متعولا، یہ اس نے اس کو متعول، یعنی ابن ملجم نے امام علیہ السلام کو تعویل کی بنیاد پر کیا ہے قتل، تعویل کر رہا تھا نا، یہ ان کے ہاں اجتہاد ہے نا، اجتہاد میں یا تو خطا ہو جائے گی یا وہ بیچارے کا تکا لگ جائے گا، تکا لگ گیا تو بھائی 2 ثواب لے جائے گا، ایک لگے گا تو ایک اجر مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بأنہ وکیل امرأۃ، کیونکہ وہ ایک ایسی خاتون کا وکیل تھا، قتل علی اباہا، اچھا کہ اس خاتون کا وکیل تھا کہ جس کے باپ کو مولا علی علیہ السلام، اب اس کی نا وضاحت دے رہا ہے، کون؟ ابن حجر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ میں اس کی وضاحت دے دیتا ہوں کہ جو یہ شافعی کا قول ہے کہ متعولاً قتل کیا، وہ کیسے، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک خاتون کا وکیل تھا جس خاتون کے باپ کو مولا علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا فاقتص منہ، یعنی کیا، متعولاً عند نفسی، وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا قصاص لیا جائے گا، یعنی تعویل کی نا کہ بس قصاص تو لیا جا سکتا ہے، فیما کانا مخطئا فی، اگرچہ اس اپنے عمل میں خطا کار تھا، مولا علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا، لیکن کیا ہے اس میں، اگرچہ اس نے قیاس اپنا تعویل کی اور کہا کہ قصاص لیا جا سکتا ہے، اس میں خطا کار تھا، ایسی چیز میں جس میں تعویل نہیں کر سکتے۔ پھر آگے جناب اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب کہا اس کے زبان کو کاٹنے لگے، ثم ارادو، پھر ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ کیا کریں، اس کی زبان کو کاٹیں، قطع لسانہ، کہ اس کی زبان کو کاٹیں، فجزع، ابن ملجم رو پڑا، اس نے کہا کہ جب ہم تیرے ہاتھ کاٹ رہے تھے اور پاؤں کاٹ رہے تھے تب تو نے جزا نہیں کیا، گریہ و آہو بکا نہیں کی، لیکن اب جب تیری زبان کاٹنے لگے تو تم جناب، اب یہ لے کر آ رہے ہیں نا کہ وہ مجتہد تھا، وہ کیسا، اس کی فضائل آگے بیان کر رہے ہیں، بھئی تم اب کیوں چیخو پکار کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں اس لیے چونکہ میں اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں دن رات۔ سبحان اللہ، یہ ابن ملجم ہے، وہ کہتے ہیں جی سٹیا کون گیا تھا، وہ سٹیا گیا تھا، بھائی سٹیا وہ نہیں گئے، تمہارے جو علماء سٹیا گئے ہیں، شافعی صاحب سٹیا گئے ہیں، جرت کرنی ہے تو ابن تیمیہ کو بولو، جرت کرنی ہے تو ان افراد کے بارے میں بولو کہ جنہوں نے ذہبی کے بارے میں بولو کہ ذہبی سٹیا گیا تھا، تو تمہاری زبان اسحاق جھالوی صاحب کے اوپر تو بہت جلدی کھلتی ہے، اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ پر گمراہی میں ہی اس دنیا سے گئی ہیں، لیکن ان کے اصل بنیاد میں ہی گمراہی ہے نا، تمہارے محدثین اور تمہارے شیخ الاسلام جو ہیں وہ یہ نظریہ دے کر گئے ہیں، تبھی جا کر یہ لوگ آگے گمراہ ہوئے ہیں۔ تو ہم اسی پہ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔